ایک بہت بڑا صحابی مؤذن رسول بلال رضی اللہ عنہ کو چوز کیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام بہت ہی سخت ٹائم میں قبول کیا تھا، جب وہ ایک غلام تھے اور ان کے مالک ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید جیسے بڑے جنرل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو اب خلیفہ کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آرمی چیف ابو عبیدہ نے ہوم سٹی کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور خالد بن ولید کو بھی یہی آنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے یہاں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ ابو عبیدہ اپنا سر نیچے کر کے بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس پورے محفل میں بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس تھی۔ تو خالد بن ولید آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور سامنے بلال رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بہت ویٹ کیا کہ اب ابو عبیدہ کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ابو عبیدہ بالکل خاموش رہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ ابو عبیدہ بہت ہی ایک سافٹ انسان ہے اور انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی تھی اور دونوں بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو آخر حضرت بلال اس محفل میں کھڑے ہوئے اور وہاں سب کے سامنے خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد، ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے جو 10,000 درہم اس شاعر کو دیے تھے وہ تم نے اپنے پیسوں سے دیے تھے یا مسلمانوں کے بیت المال سے؟ یہ سن کر خالد بن ولید اور وہاں پر سبھی بالکل حیران ہو گئے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ خالد، یہ پیسے اپنے جیب سے دیے تھے یا بیت المال سے؟ اس پر خالد بن ولید نے آخر کہا کہ یہ میں نے اپنے پیسوں سے دیے تھے۔ ناؤ خالد بن ولید اس واقعے کے بعد واپس اپنے سولجرز کی طرف چلے گئے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ اس زمانے کی دنیا میں سلیوز اور اسپیشلی بلیک سلیوز کو بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب جب ایمیسا میں ایک فارمر بلیک سلیو اس وقت کے سب سے طاقتور جنرل کو کنفرنٹ کر رہا تھا، وہاں کے لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران تھے۔ لیکن اس سب سے یہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بات کہی تھی کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح حضرت عمر کی اس خلافت میں ریسزم کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید تو واپس اپنے سولجرز کے پاس چلے گئے تھے، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح انہیں یہ بات بتا ہی نہیں سکے کہ اس لیٹر میں 2 اور پوائنٹس بھی ہیں کہ خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر کے مدینہ کی طرف بھیجا جائے، اور وہاں مدینہ میں حضرت عمر خالد بن ولید کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن آخر کافی دنوں بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ ضرور ابو عبیدہ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے ایک دوسرا خط خالد بن ولید کی طرف ڈائریکٹ بھیجا کہ تمہیں فوج سے ڈسمس کر دیا گیا ہے اور فوراً سارے کام چھوڑ کر مدینہ میں آ کر مجھ سے ملو۔ خالد بن ولید حضرت عمر کا لیٹر پڑھنے کے بعد دوبارہ ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ حضرت عمر نے مجھے فوج سے نکال دیا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے انہیں کہا کہ آج یہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوں، یہ سب خلیفہ کے آرڈرز ہیں۔ تو آخر فائنلی خالد بن ولید شام میں اپنی فوج کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مدینہ جانے سے پہلے خالد بن ولید شام کی ان سٹیز کی طرف گئے جنہیں انہوں نے خود فتح کیا تھا، اور خالد بن ولید کو دیکھ کر ان سٹیز کے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے آخری سپیچ کر کے انہیں الوداع کہا اور پھر فائنلی مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور حضرت عمر کے گھر کی طرف جانے لگے تو راستے میں ہی ان کی ملاقات خلیفہ عمر سے ہوئی۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ عمر بن خطاب کھڑے تھے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید۔ تو پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد، تم نے جو کیا ہے وہ دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، لیکن یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ان 2 گریٹ پرسنالٹیز کے درمیان ایک بہت ہی فرینک ڈسکشن تھی، جس میں خالد بن ولید نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں کہ تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دیے؟ تو خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے دیے۔ تو خلیفہ عمر نے حکم دیا کہ خالد بن ولید فارمر آرمی چیف کے پاس جتنا بھی مال ہے اس سب کا حساب لگایا جائے، جس طرح آج بھی US کانگریس امریکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان سے حساب لیتی ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو یا جنرل۔ اسی میرٹ کے سسٹم کی وجہ